مسیح کی نا ختم ہونے والی محبت میں آپ سب کی خدمت میں سلام۔ میرا نام پاسٹر محبوب جان ہے اور میرا تعلق ریمیار خان سے ہے۔ میں خداوند کا شکر گزاری کرتا ہوں کہ خداوند نے آج پھر سے ہمیں یہ موقع فراہم کیا کہ ہم خدا کے کلام کو آج پھر سے سیکھ سکیں۔ اور آج جس ٹاپک پر میں آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اجر ہم دنیا سے یا خدا سے حاصل کریں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم خدا سے اجر حاصل کریں تو پھر ہمیں بائبل مقدس میں 3 باتیں جو ہے وہ بڑی اہم ہیں، جن کو باقاعدہ طور پر ہم لے کر اپنی زندگی میں اڈاپٹ کر کے اپنی زندگی میں اس کو قائم کر کے ہم اجر خدا سے پا سکتے ہیں۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے، متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل مقدسہ اور اس کا 6 باب اور اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے، خبردار اپنے راست بازی کے کام آدمیوں کے سامنے دکھانے کے لیے نہ کرو، نہیں تو تمہارے باپ کے پاس جو آسمان پر ہے تمہارے لیے کچھ اجر نہیں۔ بائبل مقدس متی کی انجیل خداوند یسوع مسیح کو بادشاہ کے طور پر پیش کرتی ہے، اور یہاں پر لکھا ہے کہ خبردار راست بازی کے کام۔ راست بازی کے کاموں میں آج ہم 3 باتیں، 3 چیزیں، 3 کام ایسے ہیں جو راست بازی کے ہیں، لیکن خداوند انہیں پوشیدہ طور پر کرنے کی ہمیں نصیحت کرتا ہے۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے، پہلا کام یہ ہے، بس جب تو خیرات کرے تو اپنے آگے نرسنگا نہ بجوا، جیسا ریاکار عبادت خانوں اور کوچوں میں کرتے ہیں، تاکہ لوگ ان کی بڑائی کریں۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے۔ بلکہ جب تو خیرات کرے تو جو تیرا دہنا ہاتھ کرتا ہے اسے تیرا بایاں ہاتھ نہ جانے، تاکہ تیری خیرات پوشیدہ رہے۔ اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا۔ راست بازی کے کاموں کے اندر پہلا کام، یعنی 3 باتیں، 3 کام ہیں، جس میں پہلا کام خیرات کرنا ہے۔ یعنی بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے کہ جب ہم خیرات کریں تو خیرات کو دکھلاوے کے طور پر نہیں، کیونکہ خداوند کو دکھلاوا پسند نہیں ہے، اور جب ہم دکھلاوے کے طور پر کچھ کرتے ہیں تو خداوند اس خیرات کو، اس دکھلاوے کو پسند نہیں کرتا۔ لیکن جب ہم پوشیدہ طور پر، کیونکہ بائبل کی تعلیم ہے، انجیل مقدسہ میں لکھا ہے کہ جب ہم اس کو خیرات کریں تو تیرا جو دہنا ہاتھ کرتا ہے وہ بایاں ہاتھ، یعنی اگر آپ کچھ کر رہے ہیں تو آپ کا ساتھی یا آپ کا جو ہے بایاں ہاتھ اس کو نہ جانے۔ اور جب آپ ایسا کرتے ہیں، یعنی پوشیدہ طور پر کرتے ہیں، دکھلاوے کے طور پر نہیں کرتے، تو پھر خدا کیا کرتا ہے؟ اس کا اجر دیتا ہے۔ لیکن فقدان اس بات کی ہے، کمی اس بات کی ہے کہ لوگ خداوند سے اجر کم اور انسانوں سے جو ہے وہ اجر چاہتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ ان کی بڑی واہ واہ ہو کہ واہ بھائی اس شخص نے بڑی جو ہے زبردست خیرات کی ہے، یا جو ہے یہ بہت دینے والا شخص ہے۔ یعنی وہ دنیا سے باقاعدہ طور پر اپنی کیا ہے، وہ اوبخت چاہتا ہے، دنیا سے وہ چاہتا ہے کہ دنیا اس کی جو ہے تعریف کرے۔ لیکن میرے عزیزو، دنیا کی تعریف جو ہے یہ عارضی ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کا اجر نہیں ہے۔ لیکن جو کچھ ہم خدا کے لیے کرتے ہیں، خدا باقاعدہ طور پر جس کا اجر دیتا ہے وہ ہمارے لیے برکت کا سبب ہوتا ہے۔ اور اسی طرح جو دوسری بات ہے، 5ویں آیت میں لکھا ہے، اور جب تم دعا کرو تو ریاکاروں کی مانند نہ بنو، کیونکہ وہ عبادت خانوں میں اور بازاروں کے موڑوں پر کھڑے ہو کر دعا کرنا پسند کرتے ہیں تاکہ لوگ انہیں دیکھیں۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے۔ بلکہ 6 آیت میں لکھا، بلکہ جب تو دعا کرے
تو اپنی کوٹھڑی میں جا اور دروازہ بند کر کے اپنے باپ سے جو پوشیدگی میں ہے دعا کر، اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا۔ یعنی پہلی بات کیا ہے کہ خیرات کرنی ہے، وہ بھی دکھلاوے کے طور پر نہیں، دکھا کر نہیں، بلکہ خداوند کے لیے کرنی اور پوشیدہ، تاکہ جو ہم دینے ہاتھ سے یعنی ہم کر رہے ہیں اس کو کوئی دوسرا شخص نہ جانے۔ اور دوسری بات دعا، یہ شخصی دعا کا تعلق ہے، یعنی دعا کرنا خدا سے باتیں کرنا ہے۔ اور جب ہم دعا کرتے، شخصی طور پر دعا کرتے ہیں، تو میرے عزیزو اس دعا کو بھی ہمیں باقاعدہ طور پر پوشیدہ کر کے، بائبل کی تعلیم میں لکھا ہے، بائبل انجیل مقدس میں لکھا ہے کہ تو کیا کر کہ تو اپنی کوٹھڑی میں جا، دروازہ بند کر اور اپنے خدا سے دعا کر، تاکہ جو تیرا خداوند پوشیدگی میں دیکھتا ہے وہ تجھے کیا کرے، بدلہ دے۔ اور میرے عزیزو جب ہم دعا، اپنی شخصی دعا پوشیدگی میں کرتے ہیں، یعنی ہم خدا کے ساتھ باتیں کرنے والے صرف خدا کو سامنے رکھتے ہیں، خدا سے باتیں کرتے ہیں، دکھلاوے کے طور پر جو ہے دعائیں نہیں کرتے ہیں، لوگوں کو سنانے، لوگوں کو جو ہے دکھانے کے لیے ہم دعائیں نہیں کرتے ہیں، شخصی طور پر خدا کے سامنے عاجزی طور پر ہم دعا کرتے ہیں، تو پھر میرے عزیزو کیا ہے کہ خداوند اس دعا کا نہ صرف جواب دیتا بلکہ خداوند اس دعا کو کیا کرتا، پسند کرتا ہے، اور ہمیں جواب ملتا اور ہماری ضرورتیں کیا ہے، پوری ہوتی ہیں۔ اس لیے خدا کو یہ پسند نہیں ہے، خدا یہ باتوں کو پسند نہیں کرتا۔ خدا چاہتا ہے کہ اس کے لوگ کیا ہے کہ خیرات اور دعا بھی پوشیدہ طور پر خداوند کی حضوری میں آ کر خدا سے وہ مانگنے والے ہوں۔ اس لیے لکھا ہے کہ مانگو تو تمہیں کیا ہے، دیا جائے گا، ڈھونڈو تو پاؤ، دروازہ کھٹکھٹاؤ گے تو تمہارے لیے کھولا جائے گا۔ اس لیے خدا سے مانگنے کا جو سب سے اہم طریقہ ہے دعا ہے، اور دعا جو ہے وہ پوشیدگی میں، جتنا آپ پوشیدگی میں دعا کریں گے خداوند کیا کرے گا، آپ کی دعا کو سنے گا اور جواب دے گا۔ جیسے ہم پرانے عہد نامہ میں پڑھتے ہیں کہ حزقیہ بادشاہ بیمار ہو گیا، اور جب وہ بیمار ہو گیا تو اس نے کیا، یسایہ نے اس کو کہا کہ تو اپنے گھر کا انتظام کر لے کیونکہ تو مر جائے گا۔ تو حزقیہ نے کیا کیا کہ اس نے اپنا رخ دیوار کی طرف کیا اور خداوند کے حضوری میں دعا کی، آنسو بہائے اور خداوند کو حضور دعا کی۔ تو بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ یسایہ اب شہر کے پھاٹک تک نہیں پہنچا تھا کہ خداوند نے یسایہ کو کہا واپس جا اور جا کے حزقیہ بادشاہ سے کہے کہ میں نے تیری دعا کو سنا اور تیری عمر کو 15 برس کیا ہے، بڑھا دیا ہے۔ میرے عزیزو خداوند کے حضور جب ہم پوشیدہ طور پر، دکھلاوے کے طور پر نہیں، پوشیدگی میں آتے ہیں، یہ شخصی دعا کی میں بات کر رہا ہوں، جب شخصی طور پر ہم خدا کے حضور آتے دعا کرتے ہیں تو خداوند ہماری دعاؤں کا جواب دیتا، سنتا اور ہماری دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ اسی طرح جو تیسری بات ہے وہ لکھا ہے متی کی انجیل 6 باب کی 16ویں آیت پڑھ رہا ہوں، اس میں لکھا، اور جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی طرح اپنی صورت اداس نہ بناؤ، کیونکہ وہ اپنا منہ بگاڑتے ہیں تاکہ لوگ ان کو روزہ دار جانیں۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے۔ بلکہ جب تو روزہ رکھے تو اپنے سر میں تیل ڈال، منہ دھو، تاکہ آدمی نہیں بلکہ تیرا باپ پوشیدگی میں ہے تجھے روزہ دار جانے۔ اور لکھا اسی صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے کیا کرے گا، بدلہ دے گا۔ اب میرے عزیزو یہ تیسری بات ہے، روزہ رکھنا راست بازی کے کام میں شامل ہے، خیرات کرنا راست بازی کے کاموں میں شامل ہے، دعا کرنا یہ راست بازی کے کام ہے۔ اور تیسری بات یہ کہ جب ہم روزہ رکھتے ہیں، یہ 3 باتیں، یہ 3 چیزیں بہت اہم ہیں جسے خدا پوشیدگی میں کرنے کو
کہتا اور اس کا بدلہ دیتا ہے، اس کا اجر دیتا ہے۔ اس لیے روزہ جب ہم رکھتے ہیں تو ہم کیا کریں، روزہ باقاعدہ طور پر رکھ کر اور ہم پوشیدگی میں خداوند کے حضور روزہ جب آپ رکھیں تو وہ دنیا کو دکھانے کے لیے نہیں کہ یہ شخص جو ہے وہ بڑا روزے سے ہے۔ جب یسوع مسیح جب روئے زمین پر تھے، انہوں نے جب یہ بات سکھائی، اس وقت فقی اور فریسی جو تھے وہ روزہ رکھتے تھے، وہ اپنا منہ بگاڑتے تھے، یعنی اپنے منہ پر راکھ یا جو ہے خاک لگا دیتے تھے اور اپنے بال بکھیر دیتے، اپنے کپڑے جو ہے وہ پھٹے پرانے پہنتے تھے تاکہ لوگ ان کو کیا کریں، دیکھیں کہ یہ بڑا پرہیزگار ہے، یہ روزے کے اندر ہے، تاکہ پھر لوگ ان کی واہ واہ کریں۔ اسی طرح جب یسوع مسیح روئے زمین پر تھے تو اس نے جب فقی فریسیوں میں یہ بات دیکھی تو اس نے یہ تعلیم دی، سکھایا، کہا کہ نہیں، جب تم روزہ رکھو تو کیا کرو کہ اپنی صورت نہ بگاڑو، بلکہ کیا کرو، اپنے سر میں تیل ڈال، منہ دھو، اور تاکہ تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے وہ کیا کرے، تیرے روزے کو قبول کرے، تجھے روزہ دار جانے۔ آج میرے عزیزو، کیوں ہمیں اجر نہیں ملتا؟ کیونکہ ہم دنیا سے اجر لینا چاہتے ہیں۔ آج لوگ دنیا سے اجر لینا چاہتے ہیں تاکہ لوگ ان کو دیکھیں، ان کی واہ واہ کریں۔ لیکن میرے عزیزو، خداوند جو ہے ان کو اجر دیتا ہے، خداوند ان کو بدلہ دیتا ہے جو خدا کے لیے، روزہ جو ہے وہ ہمیں خدا کے لیے ہمارا روحانی ترقی کا نشان بھی ہے۔ اور جب ہم روزہ رکھتے ہیں تاکہ خداوند اس کو دیکھے اور پھر ہمیں برکت دے اور ہماری روحانی ترقی ہو، ہمیں جسمانی دنیاوی طور پر جو ہے ہماری کچھ ضرورت ہے، ہم اس کے لیے روزہ رکھتے ہیں، تو پوشیدگی میں، دکھاوے کے طور پر نہیں، بلکہ پوشیدگی میں جب ہم روزہ رکھتے، پھر دعا کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، خدا کے جلال کے لیے دینے والے لوگ بنتے ہیں، تو میرے سیسو خداوند اس کا بدلہ دیتا ہے، اجر دیتا ہے، اور خداوند جو ہے ہماری صورتوں کو پورا کرتا ہے اور ہمارے کیا کرتا ہے، ساتھ رہتا ہے اور ہماری مدد کرتا ہے۔ میرے سیسو، خداوند کو یہ پسند ہے کہ اس کے لوگ کیا کریں، اس کے لوگ پوشیدگی میں، دکھلاوے کے طور پر نہیں، بلکہ پوشیدہ طور پر صرف خدا اس کو دیکھے اور وہ پوشیدہ طور پر کرنے والے ہوں۔ اور جب ہم پوشیدگی میں ایسا کرتے ہیں، ہم خیرات کرتے ہیں، ہم دعا کرنے والے، شخصی دعا جو ہے وہ شخصی ہے، خاندانی اور اجتماعی طور پر، لیکن یہ جو بات میں کر رہا ہوں یہ شخصی طور پر ہے۔ جب ہم شخصی طور پر خداوند کے حضور آتے، خدا سے باتیں کرتے، خدا کے علاوہ اور کوئی ہمیں دیکھ نہیں رہتا، تو جب ہم خدا سے دعا کرتے ہیں، خداوند اس دعا کو سنتا اور جواب دیتا ہے۔ خداوند بدلہ دینے والا خدا ہے، اور میرے عزیزو، جب خداوند بدلہ دیتا ہے، خداوند اجر دیتا ہے، تو اس اجر کا ہمیں جو ہے باقاعدہ طور پر بہت زیادہ بینیفٹ ہوتا ہے۔ ہم باعث سے برکت لوگ ہو سکتے ہیں اور ہماری زندگیاں خدا کے جلال کا سبب بن سکتی ہیں۔ آئیں میرے عزیزو، ہم آج کے اس میسج میں ان 3 باتوں پر غور کریں اور ہم چیک کریں کہ آیا جو ہم خیرات کرتے ہیں کیا وہ پوشیدہ طور پر خدا کی مرضی کے مطابق کرتے ہیں؟ کیا ہم جو دعا کرتے ہیں شخصی طور پر، کیا اس دعا میں ہم خدا تک اپنی بات کو پہنچا سکتے ہیں؟ کیا جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو کیا ہمارے روزہ رکھنے کا بدلہ، اجر، روزہ رکھنے کا بینیفٹ ہمیں خدا سے ملتا ہے؟ اگر نہیں ملتا تو آج چھٹے باب میں سے، متی کے چھٹے باب میں سے جو ہم نے یہ حوالہ جات دیکھے ہیں، آیتیں دیکھیں، آپ ان پر غور و خوض کر کے اپنی زندگی کو خدا کے جلال کا سبب بنا سکتے ہیں، تاکہ آپ کی زندگیاں، ہم سب کی زندگیاں بہتر ہوں اور خداوند کا جلال ہماری زندگی سے ظاہر ہو اور ہم خداوند سے بدلہ پا سکیں۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو۔ خدا کے کلام کے پڑھے سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ آئیں ہم اپنی آنکھوں کو بند کریں، سروں کو جھکائیں، دعا کریں۔ آسمانی باپ، بڑی عاجزی اور انکساری کے ساتھ تیرے فضل کے تخت کے سامنے آتے ہیں، تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آج جو تیرے کلام کا بیج بویا گیا ہے وہ 100 کا 100 گنا پھل لائے، کلام رائے گا نہ جائے، دل کی تختی پر لکھا جائے، ذہن نشین ہو جائے، سننے والوں کو بڑی برکت دینا اور خاص کر کے فضل دینا کہ خداوند
ہر شخص اس بات کو اپنی زندگی میں لے کہ وہ تجھ سے اجر لینے والا ہو، تاکہ خداوند دنیا سے نہیں، دنیا کا اجر وقتی ہے، وہ صرف اور صرف دکھلاوا ہے، لیکن خداوند تیرا اجر جو ہے جو تو بدلہ دیتا وہ ابدی ہے، اور وہ ہماری زندگیوں کے لیے باعث برکت ہوتا ہے۔ ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں، چاہتے ہیں سننے والوں کو برکت دینا، اس کلام پر عمل کرنے کا فضل دینا، تاکہ وہ اپنی زندگیوں کو بہتر طور پر تیرے جلال کے لیے گزار سکیں، اور ہم سب اے خداوند تیرے جلال کا سبب بنے۔ میں تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کے وسیلہ سے خداوند لوگ برکت پائیں۔ جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں ان میں کوئی دکھی ہیں، پریشان ہیں، مصیبت زدہ ہیں، خداوند میں تیرا خادم ہوتے ہوئے ان کے لیے دعا کرتا ہوں، ان کے دکھ، بیماریاں، پریشانیاں جاتی رہیں، اور وہ تیرے کلام کو فالو کریں، تیرے کلام کو پڑھنے والے، سننے والے، اس پر عمل کرنے والے بنیں، اپنی زندگیوں کو تیرے کلام میں ڈھالیں، اور تجھ سے شفا پائیں، تجھ سے برکت پائیں، اور ہمیشہ تیرے ساتھ چلتے ہوئے تیرا جلال اپنی زندگی سے ظاہر کریں۔ اپنے کلام کی حفاظت کر، تاکہ ابھی اس کے ناپاک پرندے اس کلام کو چرا نہ جائیں۔ برکت دے اور کثرت کے ساتھ دے، یسوع مسیح کے جلالی نام سے یہ دعا مانگتے سپا لیتے ہیں، آمین۔ بہت شکریہ، گاڈ بلیس یو۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے، خوش رہیں، مسا میں رہیں، بڑھتے اور ترقی کرتے رہیں۔ گاڈ بلیس یو۔